ایک ہارا ہوا شخص مینیفیسٹ کر سکتا ہے؟ Those who do not manifest positivity, they manifest negativity. So manifesting تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے تھے ہم سوچتے تھے اب کیا ہوگا، اور آپ سمجھتے تھے اوہ زبردست ہو گیا، اب تو یہ ہو جائے گا، مجھے اس نے بہت دے دیا، مجھے اور نہ دے، مجھے نہیں چاہیے، میں سنبھال نہیں سکتا. پہلے والا ہے نا، اس کو کہہ دے کہ تو شکر کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا. دوسرے کو کہے کہ تو شکر شروع کر دے، میں تجھے دینا شروع کر دوں گا. فکر کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو فکریں ہی ملیں گی. صرف زیادہ نظر آتی ہوگی پہلے، اب کم نظر آتی ہوگی. ایسا ہی ہے، رائٹ؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابلیس کا سب سے بڑا حملہ ہے کیا. مینیفیسٹیشن کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے. آج سے 5 سال پہلے میرے خیال سے ہم نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن قرآن کریم میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ریسنٹلی میں نے بھی اس کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں ریئلائز کی اور سمجھ میں آنا شروع ہوئی. تو ایک بہت ہی فیوریٹ میری آیت ہے، میں اکثر کوٹ فیملی میں بھی کرتی ہوں، جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہر انسان دنیا اس طرح سے، کہ اچھا گمان کرو. اللہ تعالیٰ نے اچھا گمان کرنے کو کہا ہے، جس کو آج سائنس انرجی کہہ رہی ہے، جس کو اب ہم مینیفیسٹیشن کہہ رہے ہیں. اچھا، ایز اے ہیومن ہم بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، میں اچھا کام نہیں کر پا رہا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں اچھا شوہر نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی، بہت ساری چیزیں، میں اتنی محنت نہیں کر پا رہی، یا محنت کر رہی ہوں ریوارڈ نہیں مل رہا، لگتا ہے کہ کبھی کامیابی نہیں ملے گی، لگتا ہے کبھی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اچھا نہیں سوچ پا رہے ہوتے اور ہار مان لیتے ہیں. کیسے ایک ہارا ہوا شخص مینیفیسٹ کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو مینیفیسٹیشن کے ذریعے بہتر کر سکتا ہے، جس کو کوئی اچھی پازیٹیو تھاٹ آتی ہی نہیں ہے؟ اس میں نبیت 3 چیزیں ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وہ حدیث جو ہے وہ آیت کر کے کوٹ نہیں کی. اکثر لوگ اس حدیث کو بھی آیت کر کے کوٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے. یہ ہے لا آف اٹریکشن، یہ ہے مینیفیسٹیشن. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز بیس سمجھ لیں آپ. سیکنڈ، میرا ایک جملہ میں کہتا ہوتا ہوں، وی آل پلان، دوز ہو ڈو ناٹ پلان دے پلان ٹو فیل. ٹھیک ہے، سو وی آل مینیفیسٹ. Those who do not manifest positivity, they manifest negativity. So manifesting تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں. ٹھیک. تیسری، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہمیشہ پازیٹیو دیکھا، ہر نیگیٹو چیز میں سے وہ پازیٹیو پہلو نکال لیتے تھے. یہ ان کی ایک خاصیت تھی بہت بڑی. اور صحابہ کہتے تھے ہم سوچتے تھے اب کیا ہوگا، اور آپ سمجھتے تھے اوہ زبردست ہو گیا، اب تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک. اب خندق کی اگزامپل لے لیں، وہ کدال مار رہے ہیں، پتھر نہیں ٹوٹ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے چابیاں دے دی گئی. کریکٹ. سو ہر نیگیٹو چیز میں سے ان کی کوئی پازیٹیو نکلتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ لفظ مینیفیسٹیشن یوز کر لیں، یا گمان یوز کر لیں، یا آپ انرجی یوز کر لیں، جو بھی یوز کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. آپ میرا ایک کوٹیشن تھی میری کہ انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز، واٹ ایور یو فوکس آن ول ایکسپینڈ، سو فوکس آن واٹ یو فوکس. ٹھیک ہے. اب کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اب میرا دن منحوس گزرے، کس کی شکل صبح صبح دیکھ لی، اب آپ کا دن وہی گزرے گا. اچھا، اس کی اللہ سے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ نے لکھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی جو لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے کیا دیا، یا اللہ میرا یہ حال خراب ہے، یا اللہ میں اس برے حال میں ہوں، یا اللہ، تو کہتے ہیں بزرگ نے کہا کہ یار پھر اللہ بھی کہتا ہوگا کہ جاؤ اسی حال میں رہو، تمہیں یہی پسند ہے نا، تم نے رونا ہی رونا، تمہیں جو دے رہا ہوں تم نے رونا ہی رونا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی توراہ کی ایک سٹوری ہے جو کہ بڑی مشہور ہے، اب اللہ عالم سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن سٹوری بڑی مزیدار ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو 2 شخص انہیں ملے. پہلا جو تھا اس کا محل تھے، بڑا وہ امیر آدمی تھا، باغ تھے، اور اس نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہنا مجھے اس نے بہت دے دیا، مجھے اور نہ دے، مجھے نہیں چاہیے، میں سنبھال نہیں سکتا، میں مزید شکر اس کا نہیں ادا کر سکتا، اتنا وہ دے رہا ہے. آگے گئے تو آگے جو تھا اس کے پاس صرف ایک لنگی پہنی ہوئی تھی، پھٹی بھی، وہ بھی. تو کہتا ہے موسیٰ اپنے رب سے کہا سب کچھ اس کو دے دیا، کچھ مجھے بھی دے دے. تو موسیٰ اوپر گئے، جا کے انہوں نے اوپر رب سے بات کی. تو رب نے کہا کہ جو پہلے والا ہے نا اس کو کہہ دے کہ تو شکر کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا. دوسرے کو کہے کہ تو شکر شروع کر دے، میں تجھے دینا شروع کر دوں گا. ٹھیک. جب وہ واپس آئے تو پہلے کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ وہ رب کہہ رہے ہیں کہ تو شکر کرنا بند کر دے. وہ کہتا ہے موسیٰ میں شکر کیسے بند کر دوں، میرا تو ہر سانس شکر ہے. ٹھیک ہے، میں شکر چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں. میں کہا پھر رب تجھے دینا نہیں چھوڑ سکتا. دوسرے کو کہا تو شکر شروع کر دے. اس نے کہا شکر کس چیز کا، یہ ایک چڈی کا یا وہ اس کے لنگی کا. اس نے ہوا چلی وہ لنگی بھی اڑ گئی. ٹھیک ہے. کہتا دیکھا موسیٰ مجھے دیا کیا اس رب نے. نا اب جب آپ کی عجیب مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے،
سو وہ بندہ شکر کو مینیفیسٹ کر رہا ہے نا, یہ بندہ فکر کو مینیفیسٹ کر رہا ہے. جو شکر نہیں کرتا وہ فکر کرتا ہے, رائٹ. سو جب آپ فکر کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو فکریں ہی ملیں گی. اس کی ایک سائنٹیفک ریزن بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک آلہ دیا ہے ہمارے دماغ میں, جس کو کہتے ہیں راس, ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا آپ کے ویورز بھی اس کو اسٹڈی کریں. اس کا کام یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ فوکس کر لیتے ہیں, مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, آپ کی گاڑی کون سے رنگ کی ہے؟ سفید. کون سی گاڑی ہے؟ کیا. کیا. وہ کہتا ہے یہ کیا کیا. آپ کو سڑک پہ کتنی کیاں نظر آتی ہیں اور سفید نظر آتی ہوں گی. اس سے پہلے کون سی گاڑی تھی؟ سیوک. سیوک زیادہ نظر آتی ہوگی پہلے, اب کم نظر آتی ہوگی. ایسا ہی ہے, رائٹ. سو یہ راس کا کام ہے. جو چیز آپ کی ہے نا, آپ کے قریب ہے, زیادہ اس کو نوٹس کرتے ہیں, اس کو نوٹس کرنا راس پہ جاتے ہیں. میں اکثر یہ بتاتا ہوں, میرے بڑے بھائی مجھے کہتے ہوتے ہیں یار جب دبئی میں پارکنگ لینی بڑی مشکل ہے, جب کبھی جاؤں نا کہتے ہیں یار علی تیرے سے مجھے ہاتھ پارکنگ کا مسئلہ کبھی نہیں ہوا, تو جہاں دیکھتا ہے پارکنگ مل جاتی ہے. بیکاز میں راس کو کہتا ہوں, راس صاحب پارکنگ ڈھونڈو, میں فون لگا جائے. جیسے خواتین کی نظر جیولری ہیرے جواہرات پر ہی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم اس کا مطلب یہ ہے, باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ مینیفیسٹیشن تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوور تھنکنگ بھی مینیفیسٹیشن ہے. اچھا, اور میں اس چیز میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کے ہم ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ایڈ کر دیتے ہیں, برا بول دیتے ہیں. یہی تو میں نے کہا نا, مطلب کھانا بھی کھایا ہے تو کھانا کھانے کے بعد کیا کیا ہے کہ وہ غلط کر لیا کھا کے, اس کو نیگیٹو, اس کی وہ غلط, مطلب کہ کھانے کو ہی لان تان کر دیا بجائے کہ شکر الحمدللہ کہنے کے. ہر چیز کو میں ایک بات, کوئی میرے آس پاس فیملی میں بیمار ہو تو میں کہتی ہوں یہ پانی بھی ہے, اس کو شفا سمجھ کے اگر ہم پئیں کہ میرے اللہ نے اس میں میرے لیے شفا رکھی ہے, تو آپ یقین کریں وہ رب آپ کو اس پانی کے, سادہ پانی کے ذریعے ہی شفا دے گا. پرانے لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے, شربت پلایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میری امی ہمیشہ سیرپ پلانے سے پہلے اللہ شافی, اللہ کافی, کہ اللہ شفا دینے والا ہے اور اللہ ہی کافی ہے. بے شک یہ ہمارا ایمان, لیکن وہ چیزیں ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں. میں نبی آپ کو اپنی پرسنل لائف کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرے نا بال, ایک طرح بال چڑھ جسے کہتے ہیں, بال بالکل جو جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور سارا بیماری ہے وہ ایک, وہ شروع ہو گئی. تو میں بیٹھا ہوا نا, ایک دن میں قرآن کھولا تو پہلی جو صورت سامنے آئی وہ تھی والتین والزیتون. اچھا, میں اس سے پہلے بڑے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا, وہ انجیکشن لگوائے تھے لیکن وہ بال رک نہیں رہے تھے. ایلوپیشیا جو ہے, ہاں ایلوپیشیا, ٹھیک ہے, ہم اردو میں بال چڑھ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو اب میں نے وہ جیسی والزیتون پڑھا نا, میں کہا یار اس میں شفا جاتا ہوں, اللہ میرے رب. اچھا, میں ابھی ریسنٹلی, آپ نے چونکہ یہ بات کی تو ریسنٹلی میرا اس دھیان میں اس طرف کسی نے دلایا, اور میں اب قسموں کو سمجھ رہا ہوں کہ میرے رب نے قرآن میں جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں وہ کیوں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو قسم, عظیم قسم بھی ہے نا, اللہ نے کہا ہے کہ سب سے عظیم قسم ہے یہ میری, لیکن تو اب میں کہا یار یہ زیتون کی قسم کھائی ہے نا, اس میں ہی میری شفا ہے. نبی ود ان 1 month آف اپلائنگ زیتون میرے نہ صرف بال گرنا رکے, میرے بال واپس آ گئے. یہ آج میرے سر پہ بال ہیں, میں نے اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو آپ نے بات ابھی کی نا, ہم فلو آف انرجی تو کرا رہے ہیں نا, ہم مینیفیسٹ تو کر رہے ہیں. ہم نیگیٹو کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابلیس کا سب سے بڑا حملہ ہے کیا. ابلیس کا سب سے بڑا حملہ ہے وسوسہ. اچھا, وسوسہ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ. وہ آپ کے مائنڈ, کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہ ابلیس نے اس کا ہاتھ پکڑے کہا یار نماز نہیں پڑھنی؟ کبھی سنا یہ کہ شیطان آئے اور نبیہ کا ہاتھ پکڑ کے نماز ابھی نہیں پڑھنی تم نے, بعد میں پڑھنا؟ کبھی کہا ایسے؟ نہیں. لیکن وہ آپ کے مائنڈ میں کبھی بند تھکا ہوتا ہے, اچھا یار میں تھوڑی دیر میں پڑھتی ہوں. اس کتاب میں آؤٹ وٹنگ دا ڈیول میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ I only plant the seed of a delay thought. Procrastination is my biggest weapon.